بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الثانی فی بیانی وجوہ الخفاء فی معانی نظم القرآن بالنسبۃ الی اہل ھذا العصر۔ یہ دوسرا باب اس بارے میں ہے کہ قرآن عظیم الشان کے نظم، لفظ کو نظم کہا جاتا ہے ادب کے طور پر۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں تو عربی میں اس کے لیے نظم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں ادب پایا جاتا ہے۔ لفظ میں تھوڑی سی بے ادبی کا وہم ہے، اس لیے نظم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نظم قرآن کے معانی کو سمجھنے میں جو خفا ہے، اس زمانے میں جو خفا پایا جاتا ہے اس کو اس باب میں بیان کیا جائے گا۔ وَإِزَالَةِ ذَلِكَ الْخِفَاءِ بِأَوْضَحِ بِيَانٍ، یا وَإِزَالَةُ ذَلِكَ الْخِفَاءِ، اس پوشیدگی کو ازالہ کرنا۔ تو فی بیانی اگر لگا دیں گے تو ازالہ ہو جائے، ازالتی ہو جائے گا، واضح بیان کے ساتھ واضح طور پر اس خفا کو دور کرنا۔ تو پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن عظیم الشان میں قرآن کے نزول کا مقصد اگر اس کو مکمل کو دیکھ لیا جائے تو 5 علوم ہیں۔ کہا تھا نا، گویا کہ قرآن ان 5 چیزوں کے لیے ہی نازل ہوا۔ تو جب 5 چیزوں کے لیے ہی نازل ہوا تو پھر تو سمجھنا آسان ہو گیا۔ جب ان 5 چیزوں کو سمجھ لیا کہ قرآن ان 5 چیزوں کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر قرآن سمجھنا مشکل تو نہ رہے گا، حالانکہ قرآن سمجھنا پھر بھی مشکل ہے۔ تو اب دوسرے باب میں وہ وجوہات ذکر کر رہے ہیں کہ پھر بھی اس زمانے میں قرآن کو سمجھنا مشکل کیوں ہے۔ یعنی 5 آپ نے پڑھ لی، علوم کی 5 اقسام پڑھ لیں، اس کے باوجود قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، اس کی وجہ کیا ہے، پھر اس کا حل کیا ہے۔ تو اس باب کے اندر پہلے وجوہات ذکر ہوں گی، پھر ترتیب وار ان وجوہات کا حل پیش کیا جائے گا۔ تو پہلے تمہیدی گفتگو ہے اور پھر اس کی وجوہات۔ فرماتے ہیں لِيُعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ قَدْ نُزِلَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الْقُحَّةِ الْمُبَيِّنَةِ الْوَاضِحَةِ۔ قحا کہتے ہیں خالص کو، اور مبینہ اور واضحہ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ جان لینا چاہیے کہ قرآن عظیم خالص اور واضح عربی لغت پر نازل ہوا ہے۔ کہ عربی زبان تو ایک ہی ہے، اس کو جب زبان بولا جاتا ہے تو یہ بھی ایک لغت، عربی میں اس کے لیے لغت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لغت عربی ہے، تو لغت فارسی ہے، تو لغت انگریزی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عربی کے اندر مختلف علاقوں میں عربی بولی جاتی ہے، لیکن مجموعی حیثیت سے وہ عربی ہے، اور انفرادی حیثیت سے دیکھیں تو ان میں کچھ فرق ہے۔ ہاں، ایکسنٹ خالص عربی واضح ایکسنٹ میں نازل ہوا ہے قرآن پاک، خالص واضح ایکسنٹ میں قرآن پاک نازل ہوا۔ وَفَهِمَ الْعَرَبُ مَعْنَى مَنْطُوقِهِ بِسَلِيقَتِهِمْ، عربوں نے قریش میں نازل ہوا تو قریش کا ایکسنٹ سب سے اعلیٰ تھا، اسی کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ تو انہوں نے نظم سے ہی منطوق، وہی نظم قرآن سے جو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، اسی سے انہوں نے مفہوم کو سمجھ لیا۔ کیوں سمجھ لیا؟ بِسَلِيقَتِهِمُ الَّتِي جُبِلُوا عَلَيْهَا، کیونکہ ان کی تخلیق، ان کی پیدائش اسی ایکسنٹ پر ہوئی تھی، ان کی فطرت میں یہ شامل تھا نا۔ عرب کا، قریش کا ایکسنٹ جب یہی تھا تو ہر علاقے میں پیدا ہونے والا بچہ وہ جب پرورش پاتا ہے تو اسی کے مطابق اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے زبان کے اعتبار سے۔ تو
کہنے کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے، چونکہ ان کا لہجہ تھا، ان کا ایکسنٹ تھا، اس اعتبار سے انہوں نے عربوں نے اس کو سیکھ لیا، سمجھ لیا جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی۔ کما قال تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والکتاب المبین، واضح کتاب ہے۔ وقال تعالیٰ قرآنًا عربی لعلکم تعقلون، عربی قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم اس کو سمجھ لو۔ وقال تعالیٰ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، آیات کو کتاب، یہ قرآن کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیات محکم ہے، ثم فصلت، پھر ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا، من لدن حکیم خبیر، حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو عرب نے اس کو سمجھ لیا اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی مادری زبان ہونے کے اعتبار سے اس کو سمجھ لیا۔ وکانا من مردی شارع الحکیم عدم الخوض فی تعویل المشتبہات، وکانا من مردی شارع الحکیم عدم الخوض فی تعویل المتشابہات القرآنیۃ۔ اچھا، جو قرآن کا واضح حصہ تھا وہ تو عرب نے سمجھ لیا، لیکن کچھ متشابہات تھیں جو وہ عرب بھی نہ سمجھ پائے، وہ عرب پر بھی متشابہ ہو گیا کیونکہ ہے ہی متشابہ۔ تو شارع کی مرضی یہی تھی کہ اس میں غور و فکر نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس میں غور و فکر کرنے سے منع فرمایا۔ و تصویری حقائق صفات الالہیہ تھی، اسی طرح جو قرآن میں اللہ کی صفات ذکر ہوئیں اس کی تصویر بنانا، یعنی اس کی حقیقت تک پہنچنا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس سے بھی روکا گیا۔ شارع کی مرضی یہی تھی کہ اس میں بھی کوئی گہرائی میں نہ جائے۔ و تسمیت المبہمی، اسی طرح جو چیزیں مبہم تھیں ان کا نام رکھنا، شارع کی مرضی تھی کہ اس میں تفصیل میں نہ جایا جائے۔ واستقصاء القصص، اسی طرح قصوں کی تفصیلات، قصوں کی تحقیق میں پڑھنا، استقصاء اس کی تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا اس پر۔ تو شارع کی مرضی یہ تھی کہ اس میں بھی ریسرچ نہ کی جائے، بہت زیادہ تفصیلات میں نہ جایا جائے۔ وما اشبہ ذالک، اسی جیسی دیگر چیزیں۔ ولذالک کلما کانوا یسألونہ علیہ السلام عن مثل ذالک، اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جیسے سوالات نہیں کرتے تھے، یہ والی باتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھتے تھے۔ ولہذا لم یرفع فی ھذا الباب من الاحادیث الا شیء قلیل، لہذا ان چیزوں میں احادیث مرفوعہ نہیں ملتی، جو متشابہ آیات ہیں یا متشابہ الفاظ ہیں یا یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس بارے میں تفصیل بیان کرنے والی کوئی احادیث نہیں ملتی۔ تو یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے پچھلی بات سے اس کا تعلق کہ جو سمجھنے کی چیز تھی وہ صحابہ نے، قریش نے الفاظ سے ہی سمجھ لیا، اور جو سمجھنے کی چیز نہیں تھی، یعنی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی، جو قریش کو سمجھ نہیں آئی، وہ چیزیں ہی ایسی تھیں کہ شارع کی مرضی تھی کہ وہ نہ سمجھی جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قریش کو بس اتنا حصہ نہیں سمجھ آیا جو سمجھانا مقصود نہیں تھا، جو سمجھانا مقصود تھا وہ قریش کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو قریش نے جو سمجھ لیا، پھر کیا ہوا؟ ولیکن لما مدد تلک طبقہ، یہ طبقہ جب گزر گیا، خالص زبان والا طبقہ گزر گیا، وتدخل العجم، اور عربوں میں اجمی بھی شامل ہو گئے۔ وقت کے گزرنے سے بھی زبان میں تبدیلیاں آتی ہیں،
اور اگر ایک علاقے میں ایک زبان بولی جاتی ہے اور اس علاقے میں مختلف زبانوں والے لوگ آ کے شامل ہونا شروع ہو جائیں، وہاں رہنے لگیں، تو بھی زبان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ جیسے اردو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لشکری زبان ہے، اور اس کی تخلیق کیسے ہوئی اس کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے نا کہ مختلف لوگ تھے، مسلمانوں کے لشکر میں مختلف قسم کے لوگ تھے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے، تو انہوں نے مل کر ایک زبان ایجاد کی، وہ اردو زبان بنی۔ یعنی ایجاد کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ سر جوڑ کے بیٹھے اور زبان تیار ہوگی، مطلب یہ کہ آپس میں بول چال کرتے 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 پھر وہ ایک ایسی چیز تیار ہو گئی کہ جو سب سمجھنے لگے۔ پہلے تو ایسا تھا کہ کوئی ایک بات کہتا تھا، دوسرا بندہ اس کی تھوڑی سی بات سمجھ لیتا تھا، کچھ اشاروں سے مدد لیتا، تو پھر آپس میں کرتے کرتے وہ ایک ایسی چیز تیار ہوئی جو سب سمجھنے لگے۔ تو خلاصہ یہ کہ دوسرے لوگ جب شامل ہوتے ہیں ایک علاقے میں تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے بھی زبان میں تبدیلی آتی ہے۔ جب اسلام پھیلا، تعلقات بڑھے دیگر علاقوں سے، تو دیگر علاقوں کے لوگ بھی عرب میں آ کے رہنے لگے، اجمی لوگ عرب میں رہنے لگے، تو پھر بھی زبان میں تبدیلی آئی۔ وَتُرِكَتْ تِلْكَ اللُّغَةُ الْأَصْلِيَّةُ، اور وہ جو اصلی لغت تھی، اصلی ایکسنٹ تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وَاسْتَعْصَى فَهْمُ الْمُرَادِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، تو اب مراد کے سمجھنے نے نافرمانی کی بعض جگہوں پر، یعنی اب مراد کو سمجھنا مشکل ہو گیا۔ بعض جگہوں پر جو قرآن کی مراد جس کو قرآن نے سمجھ لیا تھا، صرف اسی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو درمیان میں ٹکڑا تھا، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آگے بات جو ہوگی ساری وہ کس کی ہوگی؟ اسی کی بات ہوگی جس کو قرآن نے سمجھ لیا، یعنی قرآن کے نزول کا مقصد جس کو سمجھانا تھا، وہ اسی حصے کی بات ہو رہی ہے۔ تو لغت جب تبدیل ہوئی تو یہ لوگ، چونکہ ان لوگوں کی لغت تبدیل ہوئی تو اس حصے کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ کچھ جگہوں پہ ان کو مشکل پیش آنے لگی۔ وَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ تَفْتِيشِ اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ، لہٰذا اب ضرورت پڑی کہ نحو کو دیکھا جائے، نحو کے قوانین کے ذریعے پہچانا جائے، اسی طرح لغت کو دیکھا جائے، ایک لفظ کا معنی سمجھ نہیں آ رہا تو لغت میں تلاش کیا جائے۔ وجرت الاسئلۃ والاجوبۃ فیما بین الناس، لوگوں کے درمیان سوال و جواب ہونے لگے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، قرآن میں یہ جو مذکور ہے اس کا کیا معنی ہوا، سمجھ نہیں آ رہی۔ وصنفت کتب التفسیر، تو جب سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر تفسیر کی کتابیں لکھی گئیں سمجھانے کے لیے۔ لازم ان نذکر هذه المواد الصعبۃ اجمالا، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم ان مشکل مقامات کو ذکر کرتے ہیں، قرآن کے وہ مشکل مقامات جہاں تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں آسانی سے سمجھ نہیں آتا، ان جگہوں کو ذکر کرنا ہم پر لازم ہے۔ ونورد لہا امثلۃ، اور ہم اس کی مثالیں بھی بیان کریں۔ حتی لا يحتاج المفسر عند الخوض فيها الى زیادت بیان، تاکہ کوئی تفسیر کرنے والا مزید بیان کا حاجت مند نہ رہے، یعنی جہاں جتنی تفصیل کی ضرورت ہے اتنی ہی تفصیل کرے، مزید تفصیلات میں نہ پڑ جائے، اور جہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی تفصیلات شروع نہ کرتے۔ ولا یتر الی المبالغۃ فی الکشف عنہا وشرحہا، اسی طرح وہ اس کی وضاحت میں، اس کو کھولنے میں مبالغے کی طرف مجبور نہ ہو جائے، اس مبالغے میں نہ پڑ جائے۔ وہی بات کہ جس کو جتنا سمجھنا ضروری ہے اتنا ہی سمجھے، زیادہ تفصیلات میں نہ جائے۔ وہ تو پھر اس کے درجے ہیں نا، متشابہات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ تو پھر بس اتنا ہی ذکر کیا گیا۔ وہ پیچھے ذکر ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ذات و صفات کے بارے میں، کہ
جو لوگوں کے درمیان رائج الفاظ ہیں وہی الفاظ استعمال کیے گئے، کیونکہ حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، تو لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اس سے ایک تصور کوئی باندھ لیا تو باندھ لیا۔ سمیع کہا، اللہ تعالیٰ کے لیے سمیع کا لفظ استعمال ہوا، بصیر کا لفظ استعمال ہوا، تو انہوں نے اپنے طور پر اس کا کوئی تصور باندھ لیا تو باندھ لیا۔ تو مزید تفصیلات کہ وہ سمیع کیسے ہے یہ تو مذکور نہیں ہے، اس طرح کی تفصیلات نہیں ہیں۔ یا متشابہات، ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا ذکر ہے یا وجہ کا ذکر ہے، یہ والی متشابہ آیات، یا پھر وہ حروف مقطعات، تو ان میں تفصیل نہیں ہے۔ ہاں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ذکر ہے، مکمل تفصیل موجود نہیں ہے۔ اسباب و صعوبت فہم المراد من الکلام، تو اب وہ چونکہ مقام آ گیا تو ہم بیان کر دیں کہ کون کون سی جگہیں ہیں، کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے کچھ مقامات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فنقول انا عدم الوصول الی المراد من اللفظ یکون، کہہ رہے ہیں لفظ سے معنی تک پہنچنا ممکن نہ رہے، مشکل ہو جائے، کوئی بندہ معنی تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں، یکون یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جو ذکر ہیں نیچے۔ احیاناً کبھی کبھی یہ وجہ ہوگی بسبب استعمالی لفظ غریب، کہ قرآن میں غریب لفظ استعمال ہوگا۔ غریب کا مطلب جو اب استعمال میں نہیں ہے، جو عام استعمال میں نہیں ہے، وہ لفظ استعمال ہوا ہوگا۔ وعلاجہ، اور اس کا حل کیا ہے؟ جب غریب لفظ کی وجہ سے جو عام استعمال میں نہیں آتا وہ لفظ استعمال ہوا تو معنی سمجھ نہیں آ رہا، تو اب معنی اگر سمجھنا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ علاجہ نقل معنی اللفظ عن الصحابہ والتابعین وسائر اہل المعانی، تو اب ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس کا کوئی معنی بیان کیا ہے یا تابعین نے یا لغت والوں نے اس کا کیا معنی بیان کیا ہے، تو ان کی طرف رجوع کریں گے، وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ صحیح ہے؟ وَأَحْيَانًا لِقِلَّةِ الْاطِّلَاعِ عَلَى النَّاسِخِ وَالْمَنسُوخِ، کبھی معنی اس لیے نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ناسخ منسوخ کی پہچان نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ، تو اس لیے معنی سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ناسخ منسوخ کو آرام سے سمجھ لیا کہ ان کے سامنے ہی تو نازل ہو رہی ہیں نا آیات، ان کے سامنے آیات نازل ہو رہی ہیں، ترتیب تو یہ الگ ہے نا، جو ہمارے پاس ترتیب ہے وہ ترتیب نزولی تو نہیں ہے، تو ان کے سامنے جب نازل ہو رہی ہیں تو ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ پہلے تھی، اب یہ آیت آئی تو لہٰذا وہ پہلا منسوخ ہو گیا، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، انہوں نے تو مشاہدہ کیا پہلے اور بعد کا، ہمیں نہیں پتا، ابھی ہمیں نہیں پتا تو ہمیں مشکل ہو رہی ہے، تو ناسخ منسوخ کی پہچان نہیں ہے، اس وجہ سے معنی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ واحیاناً للغفلۃ عن اسباب النزول، اور کبھی کبھی سبب نزول کا پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے معنی سمجھ نہیں آتا، جیسے کل کچھ مثالیں ذکر ہوئی تھی نا جہاں اسباب نزول کا بیان ضروری ہے، تو وہ کچھ مثالیں تھیں کہ جب تک پتہ نہیں چلے گا تو معنی سمجھ نہیں آئے گا، اور جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کا قصہ ہے، تو کوئی پڑھے گا تو کہے گا خاص انہی کا ذکر کیوں ہوا قرآن میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عورتوں سے بھی تو نکاح فرمایا، طلاق یافتہ عورتوں سے بھی نکاح فرمایا، تو پھر بالخصوص ان کا ذکر کیوں ہوا؟ تو سبب نزول نہیں پتہ ہوگا تو معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ یا وہ جو آیت ذکر ہوئی تھی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو وہ کون سی چیز ہے، کیوں یہ ذکر ہوا؟ تو اسباب نزول کے علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ واحیاناً بسبب حذف المضاف او الموصوف او غیرہما، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ موجود ہے مضاف محذوف ہے تو معنی سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہی اصل ہے، حالانکہ مضاف الیہ میں سے اصل کون ہوتا ہے؟ مضاف، اصل تو مضاف ہوتا ہے نا، مضاف الیہ تو اصل نہیں ہوتا، تو جب مضاف موجود ہی نہیں ہے، جو موجود ہے اس
وہ اصل نہیں ہے اور ہم اس کو اصل سمجھنے لگیں تو پھر معنی سمجھ نہیں آئے گا. یا موصوف موجود نہیں ہے تو موصوف صفت میں موصوف اصل ہوتا ہے، یا اس طرح کوئی اور چیز معذوف ہے. واحیانہ لابداء شیء بشیء، کبھی کبھی ایک شے کو دوسری شے سے بدل دیا جاتا ہے. اور ابدال حرف بحرف، حرف کو حرف کے ذریعے بدل دیا گیا تو ہمیں دکھنے میں کوئی اور حرف نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہ کوئی اور لفظ ہے، حرف کوئی اور حرف ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اور اسم باسم، یا ایک نام کو دوسرے نام سے تبدیل کیا گیا ہے. اور فعل بفعل، یا ایک فعل کو دوسرے فعل سے تبدیل کیا گیا. اور لذکر الجمع مکان المفرد اور بالعکس، تفصیل آگے آئے گی ساری، اس کی ساری تفصیل آگے آئے گی. یا جمع کو ذکر کر دیا مفرد کی جگہ، یا مفرد کو ذکر کر دیا جمع کی جگہ. جہاں جمع ہونا چاہیے وہاں مفرد آ گیا، جہاں مفرد ہے وہاں جمع آ گیا. اور للالتفات من الخطاب الی الغیبت، یا خطاب سے غیبت کی طرف التفات، یا غیبت سے خطاب کی طرف التفات، یا غیبت سے متکلم کی طرف التفات. وہ جو 6 صورتیں بنتی ہیں. واحیانا لتقدیم ما حقہ تاخیر او بالعکس، کبھی مقدم کو مؤخر کر دیا، کبھی مؤخر کو مقدم کر دیا. واحیانا بسبب انتشار ضمائر، کبھی کبھی ضمائر کا انتشار ہو جاتا ہے، یعنی ضمیریں کئی ہیں، لائن سے کئی ضمیریں آ گئیں، اب پتہ نہیں چل رہا کون سی ضمیر کس کی طرف لوٹے گی. اور تعدد المراد من اللفظۃ الواحدۃ، یا ایک لفظ ہے جس کے کئی معنی بن سکتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ یہاں کون سا معنی لینا ہے. اور واحیانا بسبب تکرار والاطناب، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز 2-3 مرتبہ ذکر ہوگی تو سمجھ نہیں آ رہا، یا بعد میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی، اس میں بھی کوئی فائدہ ہے. اطناب کہتے ہیں اس کو ہیں کہ بعد میں اضافہ ہو جائے فائدے کے لیے، تو بات کہیں سے دوسری طرف چلی جائے، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا. واحیانا بسبب الاختصار والیجاز، اور کبھی کبھی بات مختصر ہو جائے تو نہیں سمجھ آتا. واحیانا بسبب استعمال الکنایۃ والتعریض والمتشابہ والمجاز العقلی، اور کبھی کبھی کنایہ کو استعمال کر لیا جاتا ہے، یا تعریض اشارتاً کوئی بات کرنا، متشابہ کو استعمال کر لیا، یا مجاز عقلی کو استعمال کر لیا تو اس لیے نہیں سمجھ آ رہا. فینبغی للاخوۃ السعداء، سعادت مند بھائیوں کے لیے مناسب ہے ان یطلعوا فی مبدأ الکلام علی حقیقت هذه الامور، کہ وہ ابتداً ان باتوں کو سمجھ لیں، یعنی جو تفسیر سمجھنا چاہتا ہے، تفسیر کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ اس کو سمجھ لے. وعلی شیء من امثلتها، اور ان کی مثالوں کو بھی سمجھ لے. یکتفو برمزی والاشارات فی مواد التفصیل، اور وہ اکتفا کریں رمز اور اشارے پر اکتفا کر لیں تفصیل کی جگہوں پر. یعنی آگے جو کچھ مثالیں وغیرہ ذکر کی جائیں گی نا، اس سے سمجھ آ جائے گا تو پھر پوری تفسیر قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا.